اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو آل محمد علیہ السلام کا خالق ہے، اور درود و سلام ان پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ مل کے صلوات بھی دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مجلس آزاد جناب محترم شہزاد دیوجانی صاحب کی ریکویسٹ پر آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ لومباشی کونگو میں مومنین اسے باقاعدہ فرش عذاب پر دیکھ رہے ہیں، اور سینکڑوں مومنین اپنے گھروں میں جہاں کہیں دنیا میں موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نواخانی کی آن اور شان جناب امانت علی صاحب اور غلام عباس صاحب جو سونو مونو کے نام سے معروف ہیں، وہ موجود ہیں، میرے بڑے ہردل عزیز ہیں۔ 40 پر ہمارا ہر سال ان کے ساتھ سفر رہتا ہے، لہذا بڑی قربت اور برادرانہ ہمارا تعلق ہے۔ اور مرثیہ خوانی فرمائیں گے، اور جناب حسنین عباس صاحب پھر مرثیہ خوانی فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سے ہمارا خطاب ہوگا۔ میں گزارش کروں گا جناب محترم سونو مونو بھائی سے کہ وہ بارگاہ امامت میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں، مل کے باواز بلند نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خیموں سے صدا دیتی ہے، کون کانپ اٹھتی ہے زمین، کانپ اٹھتی ہے زمین، عرش ہلا دیتی ہے، ہائے 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 ہائے۔ خیموں سے صدا دیتی ہے، کون ایک بیمار، ایک بیمار سے لگا کے زینب، ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کے زینب، کبھی اکبر کبھی غازی کو سلا دیتی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ خیموں سے صدا دیتی ہے، کون کتنے پیارے تیرے محمد زینا، کتنے پیارے تیرے محمد زینا، موت بھی جن کو جینے کی دعا دیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیموں سے صدا دیتی ہے،
ہائے ہائے کون خاتون ہے مجھے صدا دیتی ہے کون خاتون محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجاد رو رہے ہیں ناتے منہ چھپا کر ہائے ہائے اولاد سیدنا کیسی یہ اب آئی اولاد سیدنا سجاد رو رہے ہیں سے منہ چھپا کیسی یہ شام آئی اولاد سیدنا پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا سانوں پہ رکھ کے سریے کہنے لگی بلیا زینب اٹھ گئی ہے والا بسات سی شام آئی اولاد سیدنا بازو کہیں پڑے ہیں لاش کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپتا ہے روتی ہے بے کسی بھی پیچھے عذاب بچھاتے کیسی یہ شام آئی اولاد سیدنا سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا لیے شام آئی اولاد سیدنا پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہ زینب عباس بن گئی ہے میں آ گئی ہے اٹھا کے شام آئی اولاد سیدنا اسے دیکھی کیسے مقتل سے شاہزادی عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری زینب کا نام لے گا ظالم جو مسکراتے ایسی شام آئی اولاد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا کرم فرمائے. سبحان اللہ. جو ہمارا ایک بڑا مشہور کلام ہے ہمارے باقی جو پیش کر رہے ہیں حافظ بھائی عطا ہو ماشاء اللہ. خدا تیرے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہر کا الوداع 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 آیا وقت سفر آج ہم ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 شاہ بہر کے گلے لگار دکھیا بہر سے کہنے لگے میری بس روم پیاسی مسافر تیرا حافظ خدا الوداع 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 لے کے گالی سکینہ کو آج میں سے کے سے لیے سے لیے شہد ہنس رس بیٹی تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 آیا خیر سے باغ جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا کوئی بھی نہ تھا ایک ہنس رس چاروں طرف دیکھ کر شہر خود ہی کہا الوداع 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 مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے اس بندے سہارے میرے اور مر گیا ہے میرا کڑیل جوان آئی گیا پتی کا ہے سوال چانے لگی شام غریبا آئی قیامت کا ہے سوال ماں ہر کرن جو
ہائے ہائے قیامت کا ہے سما آئے بے چاہیے بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی تلاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سیمی ہوئی ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہا آئے قیامت کا ہے سما سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی ہم شہدی کے بھی روتی رہی مامتا پہ آج بھی آنے نہ دی بات ہے بس اور محمد کی آئے قیامت کا ہے سما پر محمد آتے محمد سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا جزائے خیر عنایت فرمائے. کیا کہنا ہر کلام کا کیا کہنا. الوداع الوداع چھانے لگی شام غریبہ. سبحان اللہ کیا کہنے آپ کے. مولا آپ کی آواز میں اور تاثیر عنایت فرمائے. جناب حسنین عباس بھائی سب میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں کلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ حسنین بھائی عطا ہو ماشاءاللہ. سب کو السلام علیکم. پیاری مدد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ فرمائیے گا حسنین بھائی. شہزادہ علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جی دو بات پیش کرتا ہوں. جی عطا ہو عطا ہو. سید الشہداء کی غربت سنیے گا. ہائے ہائے ہائے. اکبر تمہارا بابا اتنا غریب تھا اکبر تمہارا بابا اتنا غریب تھا ہائے ہائے ہائے. گھٹنوں پہ چل رہا تھا اتنا غریب تھا اکبر تمہارا بابا اتنا غریب تھا اور مقتل میں تیرے قاتل تڑپا رہے تھے مجھ کو ہنس ہنس کے دروائے پٹکا رہے تھے مجھ کو ملتا نہیں تھا رستہ اتنا قریب تھا اکبر تمہارا بابا اتنا غریب تھا. اور بس اور سمجھے گا قابل اور عطا ہو. بیٹھی تھی میں نے بلچی دوتے جگر سے اے کاش دل تھا
گھٹ گھٹ کے مر رہا تھا اتنا غریب تھا اکبر تمہارا بابا اتنا غریب تھا. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز کی کسری پر مت جائیے گا. آواز میرے جی عطا ہو ماشاء اللہ حسین بھائی. یعنی ماشاء اللہ آپ بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچے, الفاظ آپ تک پہنچے. جی 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 پہنچ رہے ہیں ماشاء اللہ. وہ ہاسپٹلائز ہیں اس وقت. خاص طور پر آپ سے گزارش ہے آپ تمام سے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. مختصر دو کلام میں سے عطا ہو جناب عطا ہو. بہترین ماشاءاللہ عطا ہو. ایک کلام تو آج ہی ریلیز کیا جس میں مولانا صاحب آپ نے بھی جو ہے وہ میرا ساتھ دیا اور اہل بیت کی جو ہے وہ مصائب بھی سکینہ کے آپ نے بس اسی میں سے دو شعر پہلے. جی جی عطا ہو. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجاد کے ہاتھوں پر لاشا ہے سکینہ کا. سجاد کے ہاتھوں پر لاشا ہے سکینہ کا. منہ دیکھ کے یہ قیدی, منہ دیکھ کے یہ قیدی روتا ہے سکینہ کا. سجاد کے ہاتھوں پر لاشا ہے سکینہ کا. زنجیروں میں جکڑا ہے امداد کرو باقر. ہر زنجیروں میں جکڑا ہے امداد کرو باقر. بابا کو تیرے ماتم کرنا ہے سکینہ کا. سجاد کے ہاتھوں پر لاشا ہے سکینہ کا. جی عطا ہو. کے ہاتھوں پر لاشا ہے سکینہ کا. رسالان عابد سے زندہ میں یہی پوچھا. رسالان عابد سے زندہ میں یہی پوچھا. یہ جسم ہے عابد یا سایہ ہے سکینہ کا. سجاد کے ہاتھوں پر لاشا ہے سکینہ کا. ظالموں کے تماچوں سے رخسار کا رنگ آسی. رستے رستے میں مسلسل ہی بدلا ہے سکینہ کا. سجاد کے ہاتھوں
شاہ سکینہ آخر میں حکم کی تعمیر میں دو تین سوال جی عطاؤ سنو زندان تک میرا سفر کیسے کٹا بابا شہید کربلا غریب نوا کوئی سلطان تھا بابا میں رو کر آہ بھرتی تھی تڑپتی تھی چچا کو یاد کرتی تھی ارے مجھے جب میں لگتا تھا تماشا شیر کا بابا شہید غریب نواب قدم چلتی تھی گرتی تھی بدن پانی کا طالب تھا ملا پانی تو زنجیروں پہ عابد کی بہا ڈالا ارے قسم مصغر کی دستیابی نہیں میں نے پیا بابا شہید کربلا بابا غریب نواب آخری بند سنبھالے عطاؤ آخری بند پیش کرتا ہوں بس اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا کہ تشت میں مولا کا سر ہے اور بی بی نے اس سر کو لیا ہے جبھی بالی سکینہ نے جبھی نے شاہ پر رکھی کہا بابا سکینہ پر ستم کی انتہا یہ تھی ارے میرے رخسار چھوٹے تھے ید ظالم بڑا بابا شہید کربلا غریب نواب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ تمام احباب کا بہت مشکور ہیں. جناب حسنین عباس بھائی، جناب امانت علی، جناب غلام عباس صاحب، انشاءاللہ مولا نے چاہا ہر سال 40 پر آپ سے کربلا میں ملاقات ہوتی تھی. مولا اذن عطا فرمائے تو ہم پھر کربلا میں ملیں انشاءاللہ سے جلد انشاءاللہ. اور اس مجلس کے جو بانی ہیں جناب شہزاد دیوجانی صاحب کونگو لیمباشی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہر سال ہوتے ہیں 40 پر. اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں انشاءاللہ. مولا اگر اذن عطا فرما دیں تو لمحوں کی بات ہے. اے مولا راستے کھول دیں. جو عاشور پہ جاتے تھے ہر سال، وہ اس سال نہیں جا سکے. 40 پہ جو ہر سال جاتے تھے وہ بھی اس بار تڑپ رہے ہیں کہ اے مولا آپ ہمیں بلا لیجئے کربلا مولا، ہم سب کو زیارت نصیب فرمائیے گا اور ہم سب وہاں پر پہنچیں اور ذکر مولا حسین علیہ السلام الشان سے کریں. جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر سال کربلا، وہ جانتے ہیں کس رقت کے ساتھ ہمارے برادران مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں. کتنا پرسوز اور کتنا پر درد ماتم ہوتا ہے اور
اتنی دقت کی مجلس شاید ہی کہیں اور نصیب ہوتی ہو. کربلا معلیٰ کی سرزمین کی بات ہی کچھ اور ہے. آپ احباب کا بہت شکریہ. اب ہم خطاب کا آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. کربلا معلیٰ جزاک اللہ. آپ بھی یاد رکھیے گا. اگر مومنین کو وہاں کانگو میں میری آواز آ رہی ہے اور واضح ہے تو آپ ایک صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی بہت اچھا ماشاءاللہ. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے شہزاد بھائی کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميطان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله صل على محمد رحمة الله على وآل محبيهم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. حاجات کی برابری کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے جن مومن نے مجلس اعظم منعقد کی ہے ان کے خانوادے کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ان کی زندگی میں شامل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بھی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے معجزات اور ان کی عطاؤں میں سے ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام اس کیفیت میں بھی اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس لطافت اور حزن کے ساتھ ہو رہا ہے کہ
مرثیہ پڑھنے والے ہمارے برادران پاکستان سے اپنا سوز و سلام پیش کریں. ہم یہاں آسٹریلیا سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ لمباشی کانگو میں اس مجلس کو سن رہے ہیں اور بقیہ مومنین دنیا میں اپنے اپنے گھروں پہ سن رہے ہیں اسے. اور چونکہ یہاں پر وقت کی بھی ڈیفرنٹ ٹائم زونز ہیں تو فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، لہٰذا ہم مختصراً آپ سے خطاب کریں گے. بس مولا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیں. ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، البحر يمده من بعده سبعة أبحر، اور جتنے دریا ہیں اس میں 7 سمندر اور مزید مل جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، یہ سب مل کر اللہ کے کلمات کو لکھنے لگ جائیں تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، خدا یقیناً صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے. یہ وہی کلمات ہیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوا تھا تو کچھ کلمات انہیں بتلائے تھے کہ ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کرو. فتاب علیہ، تو آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم، کہ یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. آپ شیعہ سنی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، بعض اہل سنت حتی مفسرین نے بھی اس بات کو لکھا ہے الفاظ کی کوئی تبدیلی کے ساتھ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ترک اولا کے لیے اس طرح سے دعا مانگی تھی کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پنجتن پاک کی عظمت پر ایک مل کے باواز بلند صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں ان کی حقیقت محمدیہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت علویہ کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حقیقت فاطمیہ کیا ہے سلام اللہ علیہا، حقیقت حسنیہ کیا ہے اور حقیقت حسینیہ کیا ہے. اس کو سمجھنا اور تصور کرنا ہی محال ہے، محال عقلی نہیں لیکن محال انسانی ہے، یعنی ہماری انسانی بس سے باہر ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کا بھی انہی کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا گیا تھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 124. تو یہ کچھ کلمات ایسے ہیں اللہ نے کہا ہے سورہ لقمان میں کہ اگر سارے سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور سب درخت قلم بن جائیں اور سب جن و انس لکھنے لگ جائیں میرے کلمات کو تو کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. بہار الانوار جلد نمبر 10 میں یہ حدیث موجود ہے. امام علی النقی الہادی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نحن کلمات اللہ التي لا تنفد ولا تدرک فضائلنا، ہم وہ اللہ کی کلمات ہیں انہوں کبھی ختم ہونے والے ہیں، نہ ہمارے فضائل کو کبھی کوئی درک کر سکتا ہے. ہم وہ کلمات ہیں. لہذا یہ وہ مقام ہے کہ جن کے فضائل کے باب میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے کہ کوئی مبالغہ ہو گیا، نہیں، مبالغہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہاں پر کوئی ربوبیت تک پہنچا دے نعوذ باللہ تو وہ غلو ہے. عبدیت میں رہتے ہوئے جو بھی ان کے مناقب کے باب میں کہا جائے وہ ناقص ہے، وہ کم ہے. یعنی ہماری ساری زندگی کی خطابتوں کے باوجود ہر تعریف ان کے آستانے پر پہنچ کے ناقص ہو جاتی ہے. یہ فقط خطابت میں لفاظی نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مولا کے نام پر، حضور کے نام پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد فرمایا کہ لو ان الریاض اقلام، اگر جتنے باغات ہیں ان میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں. ایک درخت سے کتنے قلم بنتے ہوں گے؟ دنیا بھر میں جتنے درخت ہیں ان سے سب کے قلم کتنے بنتے ہوں گے؟ والبحر مداد، اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ سب سیاہی بن جائیں. والجن حساب، اور جن حساب کتاب کرنے والے بن جائیں. والانس کتاب، اور سارے انسان لکھنے والے بن جائیں. ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. یہ کتاب الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51، صواعق المحرقہ غالباً صفحہ نمبر 72، فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 71، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107. یہ ساری بڑی بڑی اہل سنت کتابوں کے حوالے ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تفسیر ثعلبی ہے، مناقب خارزمی ہے، طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319، الکامل ابن اسیر کی صفحہ نمبر 200. یعنی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے گا تو یہ حدیث آپ کو متعدد کتابوں میں مل جائے گی. کفایت الطالب میں ہے، ریاض النظرہ میں ہے، تہذیب التہذیب میں، تاریخ الخلفاء میں، جناب المودہ صفحہ نمبر 121 پر ہے.
सुभान अल्लाह। जो बकौल फारसी शायर के कि एक किताब फज़ल तूरा आब बहर काफी नीस के तर को नम सर अंगुश व सफ़े बशुमरम। वाह। फारसी शायरी कहता है कि ऐ अली, आपके फजाइल की किताब के लिए समंदर का पानी काफी नहीं है। किस बात के लिए? कि क्या समंदर के पानी से लिखूं आपके फजाइल? ना ना ना, कि तर कुनम सरे अंगुश व सफ़े बशुमरम। समंदर का पानी इस बात के लिए काफी नहीं है कि अपनी उंगलियों के पोर को समंदर के पानी से तर करूं और किताब फजीलत के फकत सफ़े शुमार करूं, मुमकिन नहीं। और मैंने हदीस आपके सामने पेश कर दी, अर्ज किया कि फकत शायराना तखय्युल नहीं है, ये हदीस पे मौजूद है। हैहात हैहात अय्यात ये ज़मान बेमिस्लिही इन्न ज़मान बेमिस्लिही बखील। अरबी जबान का शायर वही कहता है कि मुमकिन नहीं है, कहाँ है कि कोई जमाना अली की मिसाल ला सके, इसलिए कि इन्न ज़मान बेमिस्लिही लबखील। जमाना बांझ है। होता ना कभी कोई खातून, अल्लाह की मर्जी कुदरत है कि वो बांझ है, वो साहिब औलाद नहीं हो सकती। जमाना बांझ है कि अली इब्न अबी तालिब की कोई मिसाल पैदा कर सके। अब क्या किया जाए? जब उस समंदर को हासिल ही नहीं कर सकते तो क्या किया जाए फिर? तो जलालुद्दीन बल्खी मौलवी ये कहते हैं कि आब दरिया अगर न तवान कशीद हम बेकदर तशनगी बायत चशीद। अगर समंदर के पानी को पूरा हासिल नहीं कर सकते तो जितनी प्यास लग रही है इतना तो पी लो कम से कम। बस ये हमारा काम, अपनी प्यास को बढ़ाएं और जितना हमारी ज़र्फियत में है उसके मुताबिक हासिल कर लें। जितना जितना उनका करम होता जाएगा ज़र्फियत बढ़ती जाएगी। बाकी तो यह है कि जनाब अमीर अनीस अलैहिर्रहमा ने कहा अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। वो तो मकाम जनाब अमीर तो अर्श परवरदिगार है, उस पर कौन पहुंच सकता है? अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है। सुभान अल्लाह। बाम कहते हैं छत को। ये कुर्सी हमारी कुर्सी नहीं, आयतुल कुर्सी वाली कुर्सी से मुराद है यहाँ पर, कि जो कुर्सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खल्क की है वो भी तहत बाम जनाब अमीर। बाम छत, उसके नीचे अली के फजाइल के छत के नीचे है कुर्सी। मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है। मस्तूर सत्र से लिखा जाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस नाम को लिखा है, कश्ती पे लिखा है, जब ही तो नजात मिली है। आयात हक कलाम जनाब अमीर है। सुभान अल्लाह। आयात हक, कितनी आयतें अली इब्न अबी तालिब की शान में नाजिल हुई। आयात हक कलाम जनाब अमीर है, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। क्या या अली हैदर करा। भाई मिलके सलावत भेजें एक और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाजिल फरजम। आपकी समातों की नजर आपने इस खूबसूरत अंदाज से सुना है। मैं एक और बन पढ़ता हूँ इसी मनकबत का आगे। क्या गम है उसको जिसका अली दस्तगीर है। जिसके अली हाथ थामने वाले उसको क्या गम है। हामी हश्र ज़ात जनाब अमीर है। अली की ज़ात फ़कत दुनिया में मदद करने वाली नहीं, हामी हश्र, हश्र में हिमायत करने वाली ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। माशूक़ खल्क़ आशिक़ रब्बे क़दीर है, जो बादशाह है इसी दर का फ़कीर है। जो बादशाह है इसी दर का फकीर है। ज़ौजे बतूल पाक को जो जानता नहीं, ज़ौजे बतूल पाक को जो जानता नहीं, हक तो यह है कि हक को पहचानता नहीं। बेशक बेशक। यह है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो जमाना जिसके इख्तियार में है, इमाम जमाना वो होता है कि जो जमाने पर जिसका उबूर और तसर्रुफ होता है और तसल्लुत होता है। सिखातिर तो है मीर अनीस उसी नज़म में आगे भी कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो एक रकाब से कुरान शुरू करते थे, दूसरी रकाब पे अली का कुरान खत्म हो जाता था। ये तो फकत हम नहीं कहते, हम तो एयरवाई ट्रांसमिशन में एक मरतबा रमज़ान ट्रांसमिशन में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पर 21 रमज़ान को जो ट्रांसमिशन हो रही थी, एक अहले सुन्नत आले मुफ्ती आमिर साहब मौजूद थे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मौला अली के फजाइल में से एक फजीलत यह है कि वो एक रकाब से दूसरे रकाब पर पूरा कुरान खत्म कर देते थे। मेरे सामने उन्होंने कहा। वाह। लिहाजा अनीस कहते हैं ते हाफिज कलाम खुदा शाह जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। लिखाए होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार, देकर रकाब में कदम पाक को करार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार। किसका बगैर मुसहफ नातिक ये काम था,
پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. ہائے 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 سبحان اللہ. ایک سلوات کا سہارا دیتے جائیے گا آپ تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ساری بندگی کی شان ہے, عبدیت کی شان ہے. اگر کوئی خدا کے عرض میں قرار دے نعوذ باللہ من ذالک, ذات میں, صفات میں, افعال میں, تو پھر یہی شرک ہو جائے گا. عرض میں نہ قرار دیجئے, طول میں قرار دیجئے. خدا غنی علی الاطلاق ہے, واجب الوجود ہے. اللہ عز و جل نے امیر المومنین کو عطا کیا سب سے پہلے سرکاری ختمی مرتبت کو, اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. استاد قمر جلالوی صاحب نے کہا تھا چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیاں. ابھی تو یہ چند اوصاف ہیں, چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیاں, لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں. اپنی معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں. شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں امیر بیان مولا کائنات کا عظیم شان خطبہ لکھا ہے. مولا فرماتے ہیں انا علم اللہ, سبحان اللہ, میں اللہ کا علم. کتاب التوحید میں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے عرض کروں کہ کتاب التوحید میں آپ مولا کے فضائل کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہاں تو فقط اللہ اللہ کیجیے. شیخ صدوق کا جواب یہ ہوگا کہ کتاب التوحید, توحید کا عقیدہ در حقیقت مکمل نہیں ہوتا جب تک خدا کو مانو اور ساتھ ساتھ خدا کے منوائے ہوئے کو جیسا خدا منوا رہا ہے ویسا مانو. فقط اللہ کہہ دینے سے توحید مل جاتی تو شیطان سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا. اس نے کوئی عبادتیں کم کی ہوئی تھی کیا؟ عبادتیں منہ پر مار دی گئی اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کو نہیں مانا تھا. جو خلیفۃ اللہ کو نہ مانے, آدم خلیفۃ اللہ تھے نا, جو خلیفۃ اللہ کو نہ مانے اللہ 6000 سال کی عبادت منہ پہ مار دیتا ہے, تو جو علی ولی اللہ کو نہ مانے. تو شیخ صدوق کتاب توحید میں مولا کا بیان لکھ رہے ہیں انا علم اللہ. یہ بھی بڑا لطیف ہے, یہ نہیں کہا کہ میں عالم علم خدا ہوں, انا عالم بعلم اللہ, کہا نہیں انا علم اللہ, میں خود علم خدا ہوں. اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن علم پروردگار ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. تو بس قرآن صامت ہے, علی ناطق ہے. انا قلب اللہ الواعی, میں اللہ کا وہ قلب ہوں جو کبھی سوتا نہیں ہے, یعنی ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے. واہ. علی شب ہجرت بھی اگر بستر رسالت پر سوئیں تو علی کا نفس ایسے جاگ رہا ہے کہ علی نے اپنے نفس کو بیچ دیا, مرضی پروردگار کو خرید لیا. انا الہادی وانا المہتدی, وقت بالکل نہیں ورنہ ایک ایک لفظ پہ گنجائش ہے کہ رک کے بات ہو سکے. میں ہی بندوں کی ہدایت کرنے والا ہوں اور میں ہی اللہ سے ہدایات لینے والا ہوں. وانا ابو الیتامى والمساکین, میں ہی یتیموں اور مسکینوں کا پالنے والا ہوں. وانا ملجأ کل ضعیف, میں ہر ضعیف کی پناہ گاہ ہوں. ومأمن کل خائف, مولا کہہ رہے ہیں, شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں لکھا ہے, اور میں ہر خوف رکھنے والے کو امن دینے والا ہوں. وانا قائد المومنین, مومنین کی قیادت کرنے والا ہوں. الی الجنہ, جنت تک, انہیں جنت میں لے جانے والا ہوں. انا حبل اللہ المتین, میں اللہ کی وہ مضبوط رسی ہوں جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. قرآن میں کیا آیت نہیں موجود کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور دیکھو خبردار تفرقے میں نہ پڑ جانا. یقیناً یہ قرآن کی آیت ہے کہ تفرقہ نہ کرو, لیکن پہلے یہ تو طے کرو کہ اللہ کی رسی ہے کون. اللہ کی رسی علی ابن ابی طالب ہے. علی ابن ابی طالب کو مضبوطی سے تھام کر رکھو, تب تفرقہ نہیں ہوگا. یہ قرآن کا حکم ہے. جو علی کی ولایت کا ذکر کرے وہ تفرقہ نہیں کرتے. جو غاصبین فدق کو ایکسپوز کرے وہ تفرقہ نہیں کر رہا, وہ تو بتلا رہا ہے کہ تفرقہ ہوا کن کن کی وجہ سے تاریخ میں. اے ہائے. تو معززان گرامی, یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پھر آگے مولا کا خطبہ تو اور بھی آگے, انا عروۃ اللہ الوثقی وکلمۃ التقوی, انا عین اللہ ولسان صادق ویدہ, انا جنب اللہ. اللہ اکبر. عجیب شان کا خطبہ یہ, مجھے تھوڑا سا لیکن آگے بڑھنا ہے, وقت بھی نکلا جا رہا ہے. بس آج بھی مشکل یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر اب بھی بعض مسلمانوں کے دماغوں میں خراشیں پیدا کر دیتا ہے. اب تو یزید کو بھی کہتے ہیں کہ برا نہ کہو, اس لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں برا نہ کہو. اللہ غفور و رحیم ہے, شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. سن رکھا نا آپ نے. میں کہتا ہوں پھر آپ کو ہمارے یزید پر لعنت بھیجنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے, جب آپ کے مطابق اللہ یزید کو بھی معاف کر دے گا, نعوذ باللہ, آپ کے مطابق
اللہ یزید کو بھی معاف کر دے گا تو ہمیں بھی یزید پر لعنت بھیجنے پر معاف کر دے گا. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اللہ اتنا اگر غفور و رحیم اس کیفیت میں ہے کہ یزید تک کو بھی نعوذ باللہ قتل حسین پر معاف کر دے تو ہمیں تو وہ کنفرم معاف کرے گا جب ہم یزید پہ لعنت بھیجیں گے. بے شک بے شک. تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ اگر اچھا یہی بات کبھی ابو جہل کو نہیں کہتے, یہی بات کبھی ابو لہب کے لیے نہیں کہتے کہ اس کو برا نہ کہو اللہ شاید ان کو معاف کر دے گا, بھائی ان کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ انسان کہتا اسی کے حق میں کہ جس سے اس کی کوئی رشتہ داری ملتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں, بے شک بے شک. ذرا ابھی تک یزیدیت سے کچھ بنی امیہ کے نمک خاروں کا ایسا رشتہ جڑا ہوا ہے کہ کچھ کر لو بس یزید پہ لعنت نہ بھیجو کہ اللہ یزید کو شاید معاف کرنا. نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں نہیں کہتے نا, بات آتی ہے نا سامنے, شاید اللہ معاف کر دے گا غفور الرحیم ہے, تو پھر اللہ ابو لولو کو بھی معاف کر دے گا. اب اس جملے کو میں سمجھا نہیں سکتا بہت زیادہ, میں یہ درج کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ کہ یزید تو بھائی آیا نہیں تھا, اسے تو پتہ ہی نہیں تھا, اسے کیا پتا کربلا میں کیا ہو رہا ہے, تو اسے برا نہ کہو اس لیے کہ یزید کو تو کچھ نہیں پتا تھا. اچھا اگر یزید کو کچھ نہیں پتا تھا, وہ حسین کے سامنے وہ خود نہیں آیا تھا, اس لیے یزید کو نہ کہو برا. تو چلو ایک اصول تو طے ہو گیا کہ جو کھل کر سامنے آیا اسے تو برا کہہ سکتے ہیں نا. تو اگر کوئی حسین کے باپ کے سامنے کھل کر آیا تھا تو پھر اسے تو برا کہتے ہیں نا. بے شک. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. بھائی کوئی اصول تو ٹھیک کرو اپنا. اور دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار. آپ پہنچ رہی ہے, ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کلپ تو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے. ایک مولانا صاحب کا ان کے کہ بیان کر رہے تھے کہ اگر معاویہ کو بچانا ہے یعنی حاکم شام کو تو پھر یزید کو بچانا ہوگا. خود ان کا سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ یہ خود کہہ رہے تھے کہ بھائی یزید پر لعنتیں آپ بھیجتے ہیں تو پھر یزید کے باپ کو تو ایسے نہیں بچا سکتے. اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھی نہیں چلے گی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دے کر کام چلاتے ہیں کہ بھائی نوح علیہ السلام ان کا بیٹا بھی تو برا تھا, تو اگر نوح کا بیٹا برا تھا تو ان کی وجہ سے نوح کو تو برا نہیں کہا جائے گا. تو اگر حاکم شام کا بیٹا برا تھا تو پھر حاکم شام کو کیوں برا کہتے ہو, بیٹا برا تھا چلے. نہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اتنی آسانی سے ہم آپ کو یہاں نہیں چلانے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو معین نہیں کیا تھا اپنے بعد خلافت پر. سبحان اللہ. جی بلکہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, اللہ نے سختی سے جواب دیا انہ لیس من اہل, خبردار یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, کا عمل غیر صالح. ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم. عجیب غضب میں اللہ نے بات کی کہ آپ اس بات کا سوال نہ کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں. سورہ ہود آیت نمبر 46 میں. بھائی وہ تو رب ہے نا ان کا, وہ تو جیسے چاہے مرضی حضرت نوح سے بات کرے, باقی انبیاء سے بات کرے. فقط سرکار ختم مرتبت کی شان تھی کہ انہیں جب بات اور مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یاسین, اے سید و سردار, طٰہٰ, اے طیب و طاہر, اے چادر کے اوڑھنے والے, اے کملی کے اوڑھنے والے. تو بعض لوگ یزید اور حاکم شام کے لیے مثال لے کر آ جاتے ہیں کہ نوح کا بیٹا بھی برا تھا, اس کی وجہ سے نوح کو برا تو نہیں کہیں گے, بیٹے کو برا کہو, باپ کو نہ برا کہو. مسئلہ یہ کہ نوح نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اسے خلیفہ مان لینا. حاکم شام نے تو خود اپنے بیٹے کو متعین کیا تھا نا خلافت کے لیے. جا کر دیکھ لیجیے گا بلازری کی کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86 پر, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو. تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160. حوالے تو اور بھی بہت ہیں, بس وقت نہیں اب. حتیٰ حاکم شام کی زندگی میں جب یزید کو اپوائنٹ کیا جا چکا تھا تو مدینہ کے بعض شورا نے یزید کے اگلے خلیفہ ہونے کی مخالفت کی. تو یہ بھی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم شام نے قیمتی تحفے بھجوا کر اور مدینہ کے شورا کو خرید لیا تھا. الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 503. مزہ تو تب ہے کہ بات پورے ریفرنس کے ساتھ ہو, جلد نمبر صفحہ نمبر کے ساتھ. حتیٰ طبری نے اپنی معروف تاریخ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302 303 پر
یہاں تک لکھا ہے کہ ابن زیاد، وہی کوفے والا ابن زیاد کے باپ زیاد نے بھی حاکم شام کی مخالفت کی کہ نہ بنا یزید کو خلیفہ. تو وہ جو اہل سنت کا عالم جو کلپ وائرل ہوا کہ اگر حاکم شام کو بچانا ہے تو یزید کو پہلے بچاؤ، یہ کلپ آپ تک بھی پہنچا ہوگا. پرنسپلی اس میں بات بالکل صحیح ہے، پرنسپلی کہ یزید حاکم شام بچے گا ہی اس صورت میں کہ جب اگر یزید کو بچاؤ. لیکن معاملہ یہ کہ یزید کہاں بچنے پائے گا؟ اگر یزید مفتیوں کے فتوے سے بچ جاتا تو وہ 200 مفتیوں جنہوں نے قتل حسین کا نعوذ باللہ فتویٰ دیا تھا یزید کی حمایت میں، اسی وقت یزید بچ چکا ہوتا. مفتیوں کے فتوے کہاں بچا سکتے تھے یزید کو؟ بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے اس نے یزید کو اپوائنٹ کیا خلافت کے لیے. اللہ اکبر. بلکہ ان مولانا صاحب نے مثال بھی دی کہ اگر آپ کی مسجد کے امام جماعت فرض کے لیے کہ بہت اچھے نیک آدمی بھی ہیں لیکن ان کا بیٹا فاسق و فاجر اور زانی و شرابی ہے، اور امام جماعت صاحب یہ کہیں کہ جب میں نہ ہوں تو میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیے گا، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی عالم دین کو نماز سے محبت نہیں ہے، اپنے شرابی بیٹے سے محبت ہے. کیا کہہ رہے ہیں، بے شک یہ تو جگہ پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں. بس یہی معاملہ یزید اور اس کے باپ کا ہے. یقین جانیے گا کہ حاکم شام کا فقط یزید کو اپنا جانشین بنا لینا ہی اس کے کردار کو بتلانے کے لیے کافی ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ یزید جیسے کو اپوائنٹ کر دے خلافت کے لیے تو وہ رسول اللہ کے دین سے کتنا مخلص تھا، ہے نا. اسی خاطر ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یزید کو بچانے کی دبی دبی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. اسی خاطر ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر یہ کہتے ہو کہ بھئی یزید کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہ تو میدان جنگ میں آیا ہی نہیں تھا، تو پھر جو حسین کے باپ کے سامنے آیا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، ان سے تو خطا اجتہادی ہو گئی. کہتے ہیں خطا اجتہادی ہو گئی، غلطی سے خطا ہو گئی. ارے جو آیا تھا اس کے لیے کہتے ہو خطا اجتہادی ہو گئی، جو نہیں آیا تھا کہتے وہ تو آیا ہی نہیں تھا. تو کہاں کہاں تک بچاؤ گے یزید اور اس کے خانوادے کو؟ بغض دیکھیے اہل بیت کے خانوادے سے. یعنی یزید کا دادا حسین کے نانا سے لڑا. یزید کا دادا جانتے نا کون ہے؟ یزید کا دادا حسین کے نانا سے لڑا جنگ بدر میں. یزید کا باپ حسین کے باپ سے لڑا جنگ صفین میں. یزید خود حسین سے لڑا کربلا میں. پھر بھی اصرار ہے کہ نہیں اس خاندان کو بھی مانو اس خاندان کو بھی مانو. یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ ارے جناب دو مختلف کمپلیٹلی ڈیفرنٹ لائنز ہیں. بالخصوص امام حسین تک آتے آتے تو معاملہ بہت کلیئر ہو گیا. اگر حضرت مولا علی اور امام حسن علیہ السلام، چونکہ مولا علی نے حکم خدا سے سکوت اختیار کیا، صبر فرمایا، امام حسن علیہ السلام حلم کے ساتھ انہوں نے سلو فرمائی، وہ بھی حکم خدا سے. ہو سکتا ہے کہ کوئی مینوپولیٹ کرنا چاہے تو کہ دیکھیں علی بھی خاموش رہے تھے، حسن نے بھی کوئی جنگ نہیں کی. اس وقت تک پھر بھی یہ جو دو ڈیفرنٹ لائنز تھی، ایک ملوکیت کی لائن اور ایک امامت کی لائن، اس کو لوگ کہتے کہ نہیں بھائی یہ تو آپس میں یہ شیر و شکر تھے. لیکن امام حسین تک آتے آتے معاملہ سبحان اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے حسین فاروق اعظم ہے. حق اور باطل میں اصل فرق کرنے والی شخصیت، قیامت تک روشن کر دینے والی، وہ حسین ابن علی کی ہے. بے شک بے شک. ایک طرف شجرہ طیبہ ہے، دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہے. کربلا میں بہت واضح ہو گیا. ایک طرف شجرہ مبارکہ ہے، دوسری طرف شجرہ ملعونہ ہے. ایک طرف تطہیر ہے، دوسری طرف رجس ہے. ایک طرف مباہلہ ہے، دوسری طرف سقیفہ ہے. بے شک. اللہ اکبر. میں نے کیا مولا کے سکوت اور امام حسن کے حلم سے استفادہ کرتے ہوئے ہو سکتا تھا کہ کہیں بات مکس کر دی جاتی، لیکن امام حسین تک آتے آتے معاملہ کلیئر ہے. اب کربلا میں اتنا کلیئر معاملہ ہے کہ جو خبیث ہے اسے طیب نہیں بنایا جا سکتا، جو ملعون ہے اسے مبارک نہیں بنایا جا سکتا. جو دعی ابن الدعی ہے امام حسین علیہ السلام کی زبان مطہر سے جاری ہوا تھا. دعی ابن الدعی، اس کا ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا کیا ہے. جس کے نسب کا پتہ نہیں ہے، اس کے باپ کے نسب کا بھی پتہ نہیں. وہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ والوں کے ساتھ مخلوط نہیں ہو سکتا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ.
سبحان اللہ. بس وقت کافی ہو گیا ہے اور میں نے عرض کیا کہ فجر کا وقت بھی یہاں پر، لہٰذا میں بات کو اب مصائب کی حد تک لے جاؤں گا، ورنہ تو مجھے بہت کچھ اور بھی پیش کرنا تھا. از اول ولادت امام حسین 3 شعبان المعظم سے لے کر 10 محرم الحرام، قرآن میں حسین کی زندگی قرآن ہی قرآن ہے گویا. عالم انوار سے جہاں اللہ نے ان کے کلمات، ان کے ناموں کے ذریعے سے ابراہیم اور آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، وہاں سے شروع کیجئے. امام حسین کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ہے، 124 میں ہے. پھر آل عمران کا مصطفیٰ ہونا جس میں امام حسین شامل ہیں، آل عمران کی آیت نمبر 33. پھر آپ کی والدہ کا آپ کی ولادت کے وقت مغموم ہونا، یہ سب جانتے تھے کہ امام حسین کی ولادت کے وقت سیدہ کونین بہت مغموم تھی. سورہ احقاف میں اس کا ذکر ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 15 میں. آپ کا سورہ کوثر کا مصداق ہونا، آپ کا شجرہ طیبہ میں شامل ہونا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24. آپ کا آیے نور میں شامل ہونا، سورہ نور آیت نمبر 35. آپ کا آیے مودت میں، آیے تطہیر میں، آیے مباہلہ میں شامل ہونا. آپ کا اطعام مسکین و یتیم و اسیر سورہ دہر میں، آپ کا کاف ہا یا عین صاد میں شامل ہونا، سورہ مریم کی پہلی آیت میں. آپ کی مظلومانہ شہادت اور حضرت بقیت اللہ الاعظم کا آپ کے خون کا وارث ہونا، سورہ اسراء آیت نمبر 33 میں. آپ کا ذبح عظیم ہونا، سورہ صافات آیت نمبر 107 میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے قاتلین کو دنیا کا اور اس روئے زمین کا بدترین انسان اور سرکش ترین انسان کا سورہ اسراء آیت نمبر 5 اور 4 میں. نسل امامت کا امام حسین سے آگے بڑھنا سورہ زخرف آیت نمبر 28 میں. کہاں تک انسان پیش کرے گا؟ یہ تو میں نے خالی بس سورہ نمبر آیت نمبر پڑھ دیا بس. اب یہ ویڈیو ہے نا، آپ جا کے ویڈیو سنیے گا خود، اور قرآن سے آیات کو نکال کر ترجمہ دیکھیے گا، ہو سکے تفاسیر دیکھیے گا. وقت ہوتا تو میں اور بھی یقیناً کچھ پڑھتا، لیکن بہرحال جتنا ذکر ہو جائے وہ مولا توفیق عطا فرماتے ہیں. میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ پہلی سفر المظفر اہل حرم کا شام میں داخل ہونا، اہل حرم کا شام میں داخل ہونا، دنیا سے تو آل محمد کا رونا بھی برداشت نہیں ہو سکا عزیزوں. کربلا سے شام تک تازیانوں پر اتنے تازیانے مارے گئے کہ کوئی عزیزوں کے غم میں نہ رو سکے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہو اور شمر تازیانے لگا رہا ہو. عابد بیمار کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اشقیہ نو کے نیزہ چبھو رہے ہیں. شہزادیاں رونا چاہتی ہیں اور سامنے وارثوں کے سر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں. تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. جس پر مصائب گزرے ہونا وہی دل جانتا ہے کہ ایک دوپہر میں لاشوں پر لاشیں آئیں، عصر ہوتے ہوئے باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو جائے، تھوڑی دیر میں باپ کے لاشے پر ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر دوڑ جائیں، چند لمحوں میں خیموں میں آگ لگ جائے، چادریں چھن جائیں، تازیانے اور تماچے لگ رہے ہوں. پھر کوفے کا بازار، ابن زیاد کا دربار، شام کی منزلیں اور منادی کی آوازیں کہ تماشائیوں تماشا دیکھو یہ اہل بیت رسول ہے. اللہ اکبر. جنہیں قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. شام تک اہل بیت جب پہنچے، دیکھیں میں نے کہیں پر بھی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ جب مولا سجاد سے کسی نے پوچھا ہو کہ غم کہاں زیادہ گزرے تو آپ نے کہا ہو کربلا کربلا کربلا. کہیں آپ نے یہ نہیں کہا الکوفہ الکوفہ الکوفہ. مولا بار بار کہتے رہے الشام الشام الشام. اللہ اکبر. ماؤں کا کھلے سر تماشائیوں کے مجمع میں آنا سجاد کو مار گیا. اللہ اکبر. آج بیوی ام البنین کا سفرہ بھی اہتمام کیا ہوا ہے، سفرہ ام البنین کا مستورات میں جہاں مجلس ہو رہی ہے. میں تو آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہوں، لیکن بہرحال معنویت اور روحانیت ہم محسوس کر رہے ہیں اس مجلس میں. خاص یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. اللہ اکبر. گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جب پردیس میں کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
سجاد خون کے آنسو روتے رہے. دیکھیں حسین ابن علی کا لاشا پامال ہوا, کتنا خون بہ گیا حسین کا, لیکن عجیب انداز سے علماء نے تعبیر کی ہے کہ جو کچھ حسین کے جسم اطہر میں خون رہ گیا تھا, شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا, وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. اللہ اکبر. عزیزوں, مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رو رہے ہوں گے. شام میں سجاد کو ایک اور غم تھا. زندان شام میں جب قیدی نے بندے ہاتھوں کے ساتھ بہن کو دفنایا, خون بھرا لاشا, جلا ہوا کرتا, کانوں سے لہو, منہ پر تماچوں کے نشان, جو بابا بابا کہنے والی تھی وہ گزر گئی. ذرا سوچو سجاد نے زندان میں قبر کیسے کھودی ہوگی. شاید انہی ہتھکڑیوں کے سہارے سے جو سجاد نے کھرچ کھرچ کر قبر بنائی ہوگی. سکینہ, تجھے بڑی تمنا تھی کہ ہم کب رہا ہو کر جائیں گے, لیکن اے میری سکینہ, آپ کی تدفین اب زندان شام میں قیامت تک کے لیے. سکینہ, نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو, بھائی نے بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن کو. چونکہ سفرہ بی بی ام البنین ہے, لہٰذا میں ایک جملہ برسرس کرنا چاہتا ہوں. جب سجاد علیہ السلام واپس پلٹے تو مولا عباس کا ایک بیٹا, یتیم بچہ عباس کا مدینہ میں تھا. عباس کے بچے کو دیکھ کر مولا بہت روتے تھے. سجاد کو دل میں آتا ہوگا اس کے باپ کے شانے ایسے کٹے تھے کہ باپ کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا تھا. مولا سجاد ابوالفضل عباس کے بچے سے خاص پیار اور عقیدت اور انسیت رکھتے تھے, اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا, بی بی کو تو تمام اہل بیت نے ماں کا درجہ دیا, چاہے وہ بی بی زینب ہو, چاہے وہ امام حسین علیہ السلام. بس یہ بی بی جاتی تھیں, فقط عباس نہیں دیا بی بی نے, 4 بچے دیے کربلا میں. عباس تو علمدار کربلا ہے, ورنہ 4 بچے دیے, 4 اپنے جوان دیے ہیں. ام البنین لہذا کہا کرتی تھی, اب مجھے نہ کہو ام البنین, اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی. تو یہ دکھیاری ماں, اور فقط 4 بیٹے نہیں دیے, اپنے داماد کی قربانی بھی دی ہے. مسلم ابن عقیل داماد ہیں بی بی ام البنین کے. یہ وہ عظیم الشان بی بی ہیں کہ جن کے 4 بچے شہید ہیں, جن کا داماد شہید ہے. لہذا یہ قبریں عباس پہ تو نہ پہنچ پائیں. ام البنین جاتی تھی جنت البقیع اور اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی. انگلی سے نشان بنا کر تصور میں قبر عباس کو لا کر کہتی تھی, عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے. سفرہ ام البنین عزیزوں, رو لیجئے گا میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں. عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے شان قلم ہو گئے. عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. زبان حال کچھ پڑھ رہا ہوں. عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ تو زمین پر گرا. ام البنین کہتی تھی, عباس مجھے یقین نہیں آتا, تو اتنا شجاع تھا, کس میں جرأت تھی تیرے سر پر گرز مار سکتا. لیکن عباس, جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گئے, سکینہ کو تماچے مارے گئے, تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہائے 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 عباس, تیرے ہاتھ قلم ہو چکے ہوں گے, اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا. تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھ دیتا اور چادروں کو چھین لیتا. عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق باندھ دیتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماشاءاللہ, اب آپ کی جو مقامی انجمن ہے وہ وہاں پر ماتم کریں گی. آپ سے التماس دعا, اس فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی التماس دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.